لاؤ اتنا بڑا جگرا، 400 روپے آم کلو مارکیٹ میں آ گئے، میرے عزیز اللہ ایسا جگرا کہ 1 کلو آم خرید کر، سب سے سستا فروٹ خرید کر اللہ کے نام پہ غریبوں کو جائے گا، قیمتی فروٹ دے اور کسی غریب کے گھر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہڈیاں میں اتنی گنجائش نہ ہو، مثال عرض کر رہا ہوں، پائیا گوشت ہو کھانے والے 11 ہو، فرمایا ٹھیک ہے اگر تیری ہڈیاں میں اتنی گنجائش کوئی نہیں تو پھر اللہ کا نبی اجازت نہیں دیتا کہ اپنی ہڈیاں چولہے پہ رکھ، گھر کا دروازہ کھول، اپنی ہڈیاں چولہے پہ رکھ، روشن دان کھول۔ اے ابو ذر کہ جی یا رسول اللہ، فرمایا جب ہڈیاں پکائے سالن تھوڑا ہو اور بانٹنے کی دینے کی گنجائش نہ ہو، پر تیرے محلے میں غریب یتیم ہو تو اپنے گھر کی کھڑکیاں روشن دان دروازے بند کر کے ہڈیاں بھون لے۔ اے ابو ذر ہوا کے ذریعے کسی غریب کے بیڑے میں ہوائیں تیرے دسترخوان کی، کسی یتیم کی ناک میں تیرے کھانے کی خوشبو پہنچ گئی، اس نے اس خوشبو کو سن کر اپنے باپ کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا۔ اگر ایک آنسو اس کا گر گیا، ابو ذر قیامت کے دن حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ بھائیوں سے خدا کی قسم ناراض ہو کے عید کی نماز پڑھنے آ گئے، اپنے بچوں کو بھیجا دے جی چاچا کون سی مسجد میں نماز پڑھنے گیا، ابا وہ اس مسجد میں، پھر میں تو نہیں جانتا مجھے دوسری مسجد میں لے جا۔ اس حال تک مسلمان گر جائے گا، خدا کی قسم یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے، کبھی پر ہاتھ مار کے دیکھ رہے، اتنی مٹی لگی ہوئی ہے، لوگوں کو آسے پاسے کے نمازیوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو جی 10,000 تنخواہ لیتے ہیں، دیکھو جی 10,000۔ اللہ کہتا اپنے ہاتھ کی انگلیاں نیچے کر لے، اگر میں نے مروڑ دی تو پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل نہیں رہے گا۔ میرے کہا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا تجھے قلیل پر مٹی نظر آ گئی، دل کے اندر ویر کے مٹی کے پہاڑ نظر نہیں آئے، بھائی کی ناراضگی کا پہاڑ ہے، ماں کی ناراضگی کا پہاڑ ہے، یہ دل کے اندر پہاڑ ہے، اس مٹی کو صاف کر ہے، پر میں اس مٹی پہ سجدہ قبول کروں گا۔ جب تک میرے عزیزوں نفرت کی مٹی صاف نہیں کرے گا، تیرا سجدہ تیرے سر سے اوپر نہیں جا سکتا ہے۔ مولوی صاحب میں علیحدہ ہو گیا، اس کے اندر حرج کیا ہے؟ میرا باپ میرے سے ناراض ہو گیا، میں نے کہا صحیح تیرے سے ناراض ہوا، جب تیرے دل تھے تجھے کچرے کے ڈھیر پہ کتوں کے آگے پھینک کے چلا جاتا، جب اتنا سا لاوارث تھا تیرے باپ نے اسے نہ چھوڑا، اب بڑھاپے میں تیرا باپ لاوارث ہو گیا، تجھے چھوڑتے ہوئے خدا کے قہر سے ڈر کیوں نہیں لگتا ہے؟ دبئی کی عدالت کے اندر ایک کیس آیا، اب باپ نے بیٹے پہ کیس کر دیا، عدالت لگ گئی میرے عزیزوں، دونوں طرف سے وکیل آ گئے، بیٹے کو نوٹس پہنچ گیا، اب بیٹا عدالت کے اندر، اب باپ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے میرے بیٹے سے مہینہ خرچہ چاہیے۔ اب بیٹا کیا ہے؟ پلازے اس کے پاس، مارچ اس کے پاس، مارکیٹ اس کے پاس، گاڑیوں کے شو روم اس کے پاس، اس کے پیسے سے تو کئی دبئی کے اندر گھرانے پلتے ہیں، میرا باپ میرے سے خرچہ مانگ رہا ہے۔ جج صاحب نے کہا یہ شیخ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، کہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے بیٹے کی کمائی میں سے چاہیے، شرعی میرا حق ہے۔ جج صاحب نے کہا تیری تنخواہ کتنی؟ کا جج صاحب جتنی اس کی ملازموں کی تنخواہ اتنی میری تنخواہ کوئی نہیں۔ اچھا تو آپ کیوں بیٹے میں ظلم کر؟ نہیں میرا حق ہے، میں اتنے لوں گا۔ کتنا لے گا؟ کہا لیکن دوسری شرط ہے، میرا حق دینے کے لیے، خرچہ دینے کے لیے ملازم نہ ہے، نوکر نہ ہے، میرا پوتا نہ ہے، میری نو میری بہو نہ ہے، خود حق دینے کے لیے آئے، دوسری شرط۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے خرچہ میرے ہاتھ پہ خود آ کے رکھے۔ جج کہنے لگا کیا بات، تم اتنی مشکل باتیں، ٹیلی گرام اور جو ہے وہ ٹی سی ایس ہو گیا، جو حساب چلتا ہے اس طرح ہو گیا، تم کیوں؟ کہا نہیں میرا بچہ ہے، میرے ہاتھ میں رکھ کے جائے، میں گھر پہ نہ ملوں تو پھر آئے۔ جج نے کہا بھی شرعی حق ہے، عدالت باپ کے حق میں فیصلہ کرتی ہے کہ تو ہر مہینے کی اس تاریخ کو اور باپ کے ہاتھ میں پیسے رکھ کے جا باپ سے۔ جب میرے عزیزوں کیس ڈسچارج ہو گیا، خارج ہو گیا، جج صاحب نے والد صاحب کو کہا ایکسکیوز می ذرا بات سنیے، بنتا تو نہیں ہے میں باپ بیٹے کے درمیان مداخلت کروں، لیکن آپ نے کیوں کہا کہ پیسے ایک اور کتنے خرچہ دے؟ 10,000 نہیں، 2,000 نہیں، مہینے کا مجھے 1 درہم دے کے جائے۔ عدالت ہنسنے لگی، لوگ ہنسنے لگے کہ اس وجہ سے وکیل کی عدالت کے اندر 1 درہم کے لیے یہ تو کوئی بھی دے سکتا تھا۔ اللہ اکبر، باپ رونے لگ گیا۔ سنو سنو جوانوں، باپ رونے لگ گیا۔ دبئی کا ویزا مانگنے والوں، انگلینڈ کا ویزا مانگنے والوں، یہ بات سن کے گھر جا کے غور کرنا کہ مجھے باپ کو چھوڑ کے جانا چاہیے کہ نہیں۔ باپ رونے لگ گیا کہ جج صاحب آپ نے پوچھا ہے کہ خرچہ کیوں مانگا؟ میرے بچے سے پوچھو، اتنے سے لے کر اتنا تک میرے سامنے تھا، شادی ہوئی تب بھی میرے سامنے تھا، 2-3 بچوں میرے سامنے تھا، ایک دن پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اس نے تیر میرے سینے میں چبو دیا، اس نے تلوار سے میرا کلیجہ کاٹ دیا۔ کیا ہوا؟ آگے کھڑا ہو گیا کہ
گھر چھوٹا گزارا نہیں ہوتا. اس کو بیوقوف کو کیا پتا. جس دن میں نے سنا جج صاحب اس دن سے میں نے سونا چھوڑ دیا. جب یہ میرا بچہ اللہ اکبر گھر کا سامان لے کے جا رہا تھا, مجھے بیٹی کی رخصتی پہ اتنا رونا نہ آیا جتنا بیٹے کی جدائی پہ رونا آیا. جج صاحب میرے پاس پیسے کی کمی نہیں, اللہ کا دیا میرے پاس بس کچھ ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ بیٹا مجھے ایک درہم دے کے جایا کرے. اللہ کی قسم مجھے اس کے درہم کا کوئی تقاضا نہیں ہے, بلکہ درہم دینے کے بعد میں بچہ چلو مہینے کے بعد مجھے اپنا چہرہ تو دکھا کے چلا جایا کرے گا. اس کا چہرہ دیکھو, اکور فرور سے میرا خون نہیں بڑھتا, بچے کا چہرہ دیکھنے سے میرا خون بڑھ جایا کرے گا. کتنے بدنصیب ہیں وہ نوجوان جو باپ کے جنازے پہ نہیں پہنچ سکے, بھابھی کے جنازے پہ نہیں پہنچ سکے, بہنوں کی شادی پہ نہیں پہنچ سکے. میرے عزیزوں, جو پیسہ تیرے سے گھر کی خوشیاں ماں باپ چھین لے, بتا تو اس پیسے کو کیا قبر کے اندر لے کے جائے گا. انسان کی آخری خواہش ہوتی ہے کہ ماں باپ کو میں خود اپنا کنڈا دوں. جس بدبخت اولاد کو ڈالر پاؤنڈ ریال کے چکر میں ماں باپ کا سا جنازہ نہ ملا, ایمانداری سے بتا وہ اس پیسے کو بھا لگائے گا. تین چیزیں جسے مل گئی, چیزیں مل گئی, نیک اولاد جس سے مل گئی, فرما بردار عورت جسے مل گئی, اور وطن کی روزی مل گئی. آپ نے فرمایا اس سے بڑا خوش نصیب آدمی کوئی نہیں. رات کو میں آپ کی مٹھیاں بھرنے والی جسے اولاد مل گئی. کیا پتا تھا اس امت کے نوجوان کے ہاتھ میں 50,000 کا موبائل آئے گا, باپ کا پاؤں نہیں آئے گا. اس امت کے جوان کے اندر شراب کی بوتل آئے گی, اللہ اکبر, وہ حیات فلمیں آئے گی. خدا کی قسم یہ ہاتھ تو بیت اللہ کے لڑ پکڑنے کے لیے بنائے تھے, یہ ہاتھ تو اللہ نے اپنے آگے اٹھانے کے لیے بنائے تھے, یہ ہاتھ تو ماں باپ کے سر میں تیل لگانے مٹھیاں بھرنے کے لیے, یہ ہاتھ تو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بنائے تھے. پتہ نہیں ہمارے ہاتھوں کو کس کی نظر لگ گئی, جن ہاتھوں میں زمزم پکڑنا تھا اس ہاتھوں میں شراب کے جام آنے لگ گئے. اور لوگوں کے خدا کو دکھاؤ تاکہ اللہ کو ہمارے پہ ترس آ جائے. ہے ہی نہیں کسی کا بچہ مدینے کی خواہش کرے, کسی کا بچہ مکے کی خواہش کرے, اللہ اکبر, عمر حج کی خواہش کرے, مری کی نرال کی کغال کی, پہاڑوں کو دیکھنے کی خواہش کرتا ہے, سارے جہان کے سردار کی زیارت کی خواہش نہیں کرتا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, میرے سے مانگو میں تمہیں دوں گا. کہتے اللہ دیتے کوئی نہیں, مانگ وہ رہے ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی کوئی نہیں. وہ کیسے دے اسے پسند ہی نہیں. کیا مانگتا اللہ اکبر, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ اکبر, فرما بردار بیوی مانگتا, اخلاق مانگتا, کردار مانگتا, اولاد کو آنکھوں کا نور مانگتا. تو نے مانگا مکان دکان گاڑی مانگی, اللہ فرمایا اے ظالمہ تو موٹر سائیکل مانگ رہا ہے, میں نے تو تیری نسل کو دنیا کا امام بنانے کا فیصلہ کر رکھا ہے. کیا مانگتا, ربنا اتمم لنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. کیا مانگتا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. کیا مانگتا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ کہتے ہیں میں نے تو جنت کی سرداری کے تاج کا وعدہ کیا, تو چپڑاسی کی نوکری مانگتا ہے, اور بندے میری شان کے مطابق نہیں مانگتا, کم از کم اپنی اپنی اوقات کے مطابق ہی مانگ لے. خدا سے موت مانگ رہے, مرنے کے بعد میرے عزیزوں کون سا تُو نے میرے جہان تیار کر رکھا ہے. اگر اس وجہ سے خودکشی کو جائز سمجھ رہے ہو, اس وجہ سے خدا سے موت مانگ رہے ہو کہ مرنے کے بعد سکون ملے گا, رب کعبہ کی قسم ہے جن کا تم نے عشاء کی نماز کے بعد جنازہ پڑھا, جن کا تم نے رمضان مبارک کے مہینے میں جنازہ پڑھا, جن کا تم نے میرے عزیزوں رمضان کے بعد عید کے بعد جنازہ پڑھا, جاؤ 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 ان قبرستان چلے جاؤ, ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کے پوچھو کیا بنی, کہ جب سے جنازہ پڑھ
پڑھ کے گئے ہو رب کعبہ کی قسم ہے فرشتے اتنا بڑا سوٹا دکھا رہے ہیں انہوں نے کروٹ بدلنے کا ہمیں موقع ہی نہیں دیا ہے. بس میرے ویرو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. 5 گھنٹے کی آپ کی میری اوقات ہے. آخری بات سن لو, 5 گھنٹے کی اوقات ہے. اس سے زیادہ مولوی صاحب تیری بھی حیثیت کوئی نہیں, میری بھی حیثیت کوئی نہیں. میں بے شک خطیب پاکستان ہوں, شیخ الحدیث کا بھی اتنی حیثیت کوئی نہیں. پاکستان کے صدر وزیر اعظم کی 5 گھنٹے کی اوقات ہے. اگر سردی کے موسم میں مرے تو 10 سے 15 گھنٹے کی اوقات ہے. اگر گرمی میں مرے تو 5 سے 8 گھنٹے کی اوقات ہے. نہیں یقینا تام بھر کے دیکھ لے, اللہ کی عزت کی قسم صبح فجر میں مرے گا, زور سے پہلے جنازہ اٹھا دیا جائے گا. تیرے گھر والے تجھے 10 گھنٹے کے لیے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوں گے. جس کی پہلی چیخ نکلی, جس نے کہا اصغر کے ابا, اکرم کے ابا جلدی آ جا, دیکھ تمہارے باپ کو کیا ہو گیا. ابھی تو بولتا کیوں نہیں, تیرے ایک مرتبہ تو بول, دیکھ مجھے میری خدا کے واسطے مجھے کس کے سارے چھوڑ کے جا رہا ہے, بول بول. یہ کون ہے؟ یہ سگی بیوی ہے, دیواروں میں ٹکرے مار رہی ہے. یہ کہتی چھری دے دے میں اپنے کلیجے میں ماروں گی, اس کے بغیر میرے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے. چوڑیاں اس نے توڑ دی, لال دوپٹہ اس نے اتار دیا, کھڈوں کی بالیاں نکال دی, کوکا اس نے نکال دیا, ہاتھ کی بدری نکال کے منہ دکھائی والی پھینک دی. کہیں بس میں اکیلا نہیں جائے گا, میں تیرے ساتھ جاؤں گی. یہی بیوی اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے بابے کو فون کر دے, چاچے کو فون کر دے, تائے کو فون کر دے. باہر تائے چاچا بیٹھے پرچیاں مارتے پھر رہے ہیں, فلانے محلے میں فون کر دے, فلانے محلے میں فون کر دے, پکی مسجد میں فون کر دے, سنارے والی مسجد میں فون کر دے. ابو بکر صدیق میں اعلان کرایا کیا حضرات, ایک دو اعلان سنو, ہمارا ابا بیکار ہو گیا, اب اس کی کوئی حیثیت نہیں, جلدی آؤ اسے اٹھا کے لے جاؤ. اب گھر کے مکان میں کسی کمرے میں اس کی رہنے کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے, جاؤ لے جاؤ. حضرات وقت کی پابندی کرنا, جنازہ اتنے بجے گھر سے اٹھایا جائے گا, اس راستے سے لے کے اتنے بجے جنازہ پڑھایا جائے گا. سارے آ جاؤ, 1000 آدمی آ جاؤ, 11 صفحے بنا لو, 13 آ جاؤ. اتنا خیر پور ڈابے والی آ جائے, اتنا حاصل پور والے آ جاؤ, اتنا کوٹ اعظم والے آ جاؤ, سارے آ جاؤ. دھکا لگاؤ تاکہ میرا باپ گھر واپس نہ آ سکے. اور میرے چاندو میرے ویرا, اللہ کی قسم ہے جنازہ پڑھنے کے بعد ایسے لوگ دوڑتے ہیں, چہرہ تو دور کی بات ہے, کردہ تو دور کی بات ہے, لوگ ایسے دوڑتے ہیں, موٹر سائیکل پر بیٹھ کے سانس لیتے ہیں. یہ سگا جگری یار ہے, ساری دنیا کے کام اسی وقت یاد آتے ہیں جب تیرا جنازہ قبرستان میں پڑا ہوتا ہے. یقین جان یہ دنیا اتنی بے مربت ہے, جو تجھے سب سے پہلے عید ملنے آیا کرتے تھے, جو تیرے گھر روٹی اپنے گھر کھا کے چاہے تیری بیٹے میں پینے آیا کرتے تھے, یہ اتنے بے وفا بن جائیں گے. جنازہ کے اندر تو لاوارث پڑا رہے گا, تجھے قبرستان بھی چھوڑ کے آنے کو تیار کوئی نہیں. تیرا سگا بیٹا تیری میت کے پاس کھڑا ہو کے کہے گا, تیرا سگا بیٹا فون کرے گا عورتوں میں روٹی شروع کرا دو. حجی صاحب ٹھیک کر رہا ہوں, مولوی صاحب عورتوں میں شروع کرا دو. پتہ نہیں کب سے بھوکی بیٹھی ہے, رو رو کے ہلکان ہو گئی. ایک چیخ انہوں نے بچے کی سنی کہ ٹوٹی مانگ رہی ہے, اپنے باپ کی تو بھی چیخ سن لے. تیرا باپ بھی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے بیٹے بے وفائی نہ کریو. قبرستان لے جاتے ہوئے اتنا قرآن مجھے سنا, قبر میں اتارتے ہوئے اتنا مجھے قرآن سنا, پٹے رکھتے ہوئے پٹی ڈالتے اتنا قرآن سنا. اور میرے بچے دعا کرنے کے بعد برادری جائے, خاندان چلا جائے, تو نہ جائیو. اور سب سے میرا لاڈلا جوان بیٹا, سب سے میرا نور نظر تو ہے, دیکھ میں نے سب کچھ تیرے نام کر دیا. زمین کے داد مکان تیرے نام ہے, اثری حالات تیرے نام ہے, بینک بیلنس تیرے نام ہے, تو بے وفائی نہ کرنا. میرے بچے ساری برادری چلی جائے, تو میری قبر کے سرانے بیٹھ کے اتنا رو کے دکھائیو, اتنا قرآن پڑھیو کہ ڈنڈا لینے والے جو فرشتے قبر میں کھڑے ہوئے میرے پہ ترس آ جائے. اگلے دن کے مولوی صاحب دستار بندی کر دو جی, دستار باندھ دو جی. کس چیز کی دستار باندھوں کہ باپ سے بے وفائی کر گیا, کس چیز کی دستار باندھوں کہ پہلے دن مرے باپ کو دوسرا دن ہوا بھول گیا, کس چیز کی دستار باندھوں. اللہ اکبر کہ زمین اس کے نام ہے, مکان اس کے نام ہے, اب یتیم بیوہ اس کے آگے دھکے کھائے گی. کس چیز کی دستار باندھوں, یتیم بچیاں اپنے باپ کو یاد کر کے روئے گی. اس کی سختیاں, ایک یہ سختی کرے گا, دوسرے اس کی بیوی سختی کرے گی, تیسرا اس کی اولاد سختی کرے گی. پتہ نہیں دادی ابا کو کیا ہو گیا, ہر طرف ہماری طرف لوگ جھاڑتی رہتی ہے, دادی ابا کو کچھ نہیں ہوا, دادی ابا کھٹے سے کھل گئی.
कसम है, आज घर का सरदार सही जिंदा होता, मैं देखता दादी की तरफ उंगली कौन उठाता। क्या बिगाड़ा तुम्हारा? ये तुम्हारे से 2 रोटियों का सवाल करते हैं, क्या बिगाड़ा इन्होंने तुम्हारा? ये सफेद दाढ़ी सफेद बालों वाले 8 दिल जोड़ा नहीं पहनते, तुम्हें इन पे तरस नहीं आता। इनके पहले कुर्ते पे, इनकी घिसी हुई चपली पे तरस नहीं आता, इनके बच्चे के बिस्तरे को देख के तरस नहीं आता, इनके तकिए को गंदा देख के तरस नहीं आता। ये सूखी रोटी चबा चबा के खाते, अपनी योरू घरवाली को याद करते, तुम्हें तरस नहीं आता। ना तरसा माँ बाप को, ना घूरा कर माँ बाप को, ना झिड़का कर माँ बाप को, वरना खुदा की कसम तू माँ बाप को रुलाएगा। तेरी औलाद तेरे सर में इतनी जूतियां मारेगी, कोई जूतियों को गिनने वाला नहीं आएगा। अल्लाह की कसम दुनिया मकाफात अमल है, तू बाप का दिल दुखा, अल्लाह की कसम तेरी औलाद तेरे मुंह पर तमाचे मार के जाएगी। हो ही नहीं सकता